تین چیزیں ہیں فن وکالت میں، آرٹ آف ایڈوکیسی میں: نو دی فیکٹس، نو دی لا، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ نو دی جج۔ اگر میرے کلائنٹ نے مجھے کچھ بتایا ہے، کنفیس کیا ہے، اقبال جرم کیا ہے، I am not permitted. A good lawyer must know when and where not to speak. جو سال ہا سال ہم نے سیکھا ہے وہ آدھے گھنٹے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی گھڑیاں ٹھیک کر رہے ہوتے تھے کہ 8 بج گئے ہیں، جج صاحب آ گئے ہیں۔ گھڑی غلط ہو سکتی ہے، جج صاحب کے ٹائم ہی غلط نہیں ہو سکتے۔ مجھے کہہ کے بتائیں کہ اس کے علاوہ کون سا پروفیشن ہے جہاں پبلکلی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہو۔ اس میں دنیا کی ہر فیلڈ کا ذرہ ذرہ انوالو ہے۔ اٹ از سچ اے ونڈرفل پروفیشن۔ وکالت کیسے کرنی چاہیے؟ جب آپ وکیل بن گئے، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، لا اسکول سے نکل گئے، پروفیشن میں آ گئے، اس پروفیشن میں تمام لوگ ایک لیول پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیول سے ایکسل کر کے ایک سپریم لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو گر چاہیے ہوتے ہیں، جو آرٹ چاہیے ہوتا ہے، جو اسکل چاہیے ہوتا ہے، دیٹ از نون ایز دی آرٹ آف ایڈوکیسی۔ اور وہ آرٹ عام بندوں سے آپ کو نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو ہیرے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنا نام کمایا ہوتا ہے، جن کو اس کی باریکیوں کا پتہ ہوتا ہے، جن کو اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس پہ عبور ہوتا ہے۔ آج اپنے جونیئرز کو، اپنے کولیگز کو اور شاید کچھ سینئرز کو بھی آرٹ آف ایڈوکیسی بتانے کے لیے ہم نے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ، اور میں ان کا بڑا فین، نفیر ملک صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو الماس۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں آرٹ آف ایڈوکیسی کی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ الماس، ونس اگین پلیئر ٹو بی ہیئر۔ وکالت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آرٹ ہے، فن ہے۔ ٹھیک ہے، آرٹ آف ایڈوکیسی پہ بکس ہیں، فن وکالت پہ بکس ہیں۔ آرٹ اور سائنس میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے بے شمار ڈیفینیشنز سائنس کی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، بے شمار آرٹ کی۔ ایک ڈیفینیشن آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آکسیجن کو ہائیڈروجن کے ساتھ ایک خاص ریشو سے بنا لیں، وہ پانی بنے گا۔ وہ میں ملا لوں پانی بنے گا، میرا پی اے ملا لے پانی بنے گا، میرا ڈرائیور بنا لے پانی بنے گا۔ پانی کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتا۔ یہ ایک سائنس ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آرٹ یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں ایک پکچر میں پینٹ کرتا ہوں، 2 گھنٹے میں ایک پکچر آپ پینٹ کرتے ہو۔ آپ کی پکچر بہت خوبصورت بنتی ہے، میں اتنی اچھی پکچر بنا نہیں پاتا۔ یہ ایک آرٹ ہے۔ ویری ٹرو۔ جہاں آپ کی پرسنالٹی سکلز کے ساتھ، آپ کے پرسنالٹی ٹریٹ کے ساتھ، آپ کی کمپیٹنسی کے ساتھ ریزلٹس ویری کر جائیں، وہ ایک آرٹ ہوا کرتا ہے۔ اور وکالت جو ہے یہ ایک آرٹ ہے۔ اچھا، اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ کہ آپ کے پاس ایک ہی طرح کے فیکٹس ہوتے ہیں، ان فیکٹس کو آپ نے اس پہ لا اپلائی کرنا ہوتا ہے اور ایک خاص طریقے سے آپ نے ان کو کورٹ میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں یہاں روک بتاتا ہوں، ایک طرح کے فیکٹس کی بات نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ایک ہی طرح کی ڈگری ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا بار کونسل کا لائسنس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تعزیرات پاکستان کی کتاب بھی وہی ہوتی ہے، کورٹ کا کالا رنگ بھی وہی ہوتا ہے، اور قانون بھی وہی ہوتا ہے، اور فیکٹس بھی وہی ہوتا ہے۔ ریزلٹس ویری کرتے ہیں بیکاز مین بیہائنڈ دا گن میٹر کرتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب گورس پہ آتے ہیں، آرٹس پہ آتے ہیں کہ کیا چیز، میں یہ اس سے پہلے پوچھوں کہ وہ کیا آرٹ ہیں جنہیں آپ ایمفیسائز کرنا چاہیں گے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا چیزیں ہیں جو لوگوں میں نہیں ہیں، آج کل کے وکلاء میں نہیں ہے، جو ہوتی تو وہ بہتر وکلاء ہوتے۔ اس بحث میں نہیں میں پڑھوں گا کہ ہے یا نہیں ہے۔ آرٹ آف ایڈوکیسی میں کوئی جنرل بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اور کہ محنت کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ سارے میرے جونیئر ایسوسیٹس سب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں پتا سارے کرتے ہیں، میرے سے زیادہ کرتے ہیں، آپ سے زیادہ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، 1 2 3 اوکے، فن وکالت میں، آرٹ آف ایڈوکیسی میں۔ نمبر 1، نو دی فیکٹس۔ اس کو ایکسپلین میں بھی کر دیتا ہوں۔ جی، جو کیس آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے۔ نو دی فیکٹس، نو دی لا، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ نو دی جج۔ اچھا، دیٹس گڈ۔ جج کو بھی پتا ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ جج کا پتہ ہونے، وہ ڈیٹیل میں پوچھے گا، اس کا نمبر پتہ ہونا چاہیے کیا؟ نہیں، اس کی برتھ ڈے کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس کے کتنے بچے ہیں یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ رائٹ۔ وہ سگریٹ کون سے برانڈ کا پیتا ہے یہ سگار پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نہیں۔ ٹھیک ہے۔ نو دی فیکٹس میں تو آ جائے گا، آپ نے ہائی کورٹ میں خود اپیئر ہوتے ہیں، میں اپیئر ہوتا ہوں۔ جی۔ کہ ہائی کورٹ میں آج کل بحث نہیں ہوتی، آرگومنٹس نہیں ہوتا، ڈائلاگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اپنے فیکٹس پر مکمل فوٹوجینک میموری کے ساتھ عبور ہونا چاہیے۔ بھائی فوٹوجینک میموری بھی ذرا بتا دینا، یہ کیا ہے کہ آپ فیکٹس کے حوالے سے؟ جی۔
یعنی کہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ یہ ایف آئی آر کا تاریخ و وقت وقوع کیا تھا, ٹھیک ہے, کس کے ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا تھا, کس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ چاقو پکڑا ہوا تھا, 9mm پہلی گولی کس نے ماری, دوسری گولی کتنے ماری, گواہ کتنے تھے, ون اوور کتنے تھے, ریکوری کس دن ہوئی تھی, ملزمان اریسٹ کیا ہوئے تھے. سو جو فیکٹس ہیں سارے کے سارے وہ فوٹو جینک میموری کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور سول کیسز میں بھی اسی طرح فیکٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ جو فارمولا ہے یہ نو دی فیکٹس, نو دی لا, نو دی جج, اکراس دی بورڈ, ہر طرح کے کیسز ساری فیلڈ آف پریکٹس کو کور کر رہے ہیں. نو دی لا مینز دا ریلیونٹ لا. ٹھیک ہے, ریلیونٹ لا ڈزنٹ مین کہ مکنہ کا بنایا ہوا انیکٹڈ لا یا تعزیرات پاکستان نہیں. لا مینز لیٹسٹ لا. So لیٹسٹ پریسیڈنٹس, لیٹسٹ کیس لا, اس پوائنٹ کے اوپر ہائر کورٹ یا سپریم کورٹ کی جو لیٹسٹ تشریح ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو دو چیزیں تو ہوگی, یہ نو دی فیکٹس اینڈ نو دی لا. اور ایس ایم ظفر صاحب کی ایک بڑی نون بک ہے اور میں اپنے سارے ایسوسیٹ سے ریکویسٹ کروں گا ضرور پڑھیں, بی اے کمپیٹنٹ لائر. انہوں نے ایک پورا چیپٹر اس پہ لکھا ہوا ہے. نو دی جج یہ بہت ایک امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. جی جی, ایکچولی ٹو می a good lawyer must know when and where not to speak. Right. آپ where to stop. جج کی ویو لینتھ جو ہے اس پہ آنا چاہیے آپ کو. نے یہ دیکھنا ہے, میں تو شروع کی وکالت میں یہ کیا کرتا تھا کہ اگر جج صاحب کے پاس میرا کیس ہے تو میں 2-3 یا 3 دن جا کے اس جج کی صاحب کی کورٹ میں بیٹھ کے آبزرو کرتے تھے, کیا یہ جج پرو پروسیکیوشن ہے, ٹھیک ہے, کنوکشن یا ضمانتیں خارج کرنے والا ہے, رائٹ, کیا یہ جج پرو ڈیفنس ہے, کیا یہ جج جو ہے وہ مذہب یا موریلٹی کا پوائنٹ آف ویو لے جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو لا چلتا ہے. اس جج کو لینتھی آرگومنٹس پسند ہیں, اس کو بریف آرگومنٹس پسند ہیں. اب کئی ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ اس بات کو مائنڈ کرتے ہیں کہ جی ان کو کیس لا پیش کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں فیکٹس بتائیں, اور کیسز بے شمار ہیں, لا ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان جج صاحب کے پاس آرگومنٹس کرنے کے بعد ضرور آپ نے 100 سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کیسوں کا ضرور حوالہ دینا ہے. اوور ڈوئنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نو دی جج سے مراد یہ ہے کہ اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک گڈ لائر از لائک اے گڈ سائیکالوجسٹ. بالکل صحیح. اچھا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہی از اے گڈ سائیکالوجسٹ. وہ سائیکالوجی جج کو تو جاننا چاہیے, آپ نے کلائنٹ کو ہینڈل کرنا جہاں سے وہ ایک اور فیلڈ ہے, وہ میں آتا ہوں. رائٹ. سو جج کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ آپ نے آبزرو کرنا ہے. جج کہاں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کی باڈی لینگویج, اس کے ڈیمینئر, اس کے فیشل ایکسپریشن, اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ, اور اوور ڈوئنگ نہیں کرنی. نو دی جج سے مراد یہ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, یہ ہم نے کوર્ٹ کی حد تک دیکھ لیا, لیکن ایک وکیل جو ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ 24/7 آپ کو محنت کرنی چاہیے, 24/7 آپ وکیل بھی ہوتے ہیں. آؤٹ سائڈ کورٹ آپ کے ڈیمینرز کیسے ہونے چاہیے, آپ کے چیمبر میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے جب آپ سینئر ہیں ٹورڈ یور جونیئر اینڈ ٹورڈ یور کلائنٹ, وہ آپ کا کنڈکٹ کس طرح سے ہونا چاہیے ٹو بی اے رول ماڈل اینڈ ٹو ہیو بیسٹ پریکٹسز آف ایڈوکیسی. میرے خیال میں 50% وکالت تو اس بات کا نام ہے ٹو سیٹسفائی دی کلائنٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ جتنا بات کہنی آسان ہے کرنی اتنی مشکل ہے. سم ٹائمز ہم محنت کرتے ہیں, ہم کیس ون کر جاتے ہیں, اینڈ آف دی ڈے کلائنٹ از ناٹ سیٹسفائی. رائٹ. وہ کہتا ہے جی میری تو قسمت اچھی تھی, تو میں میرٹ پہ میرا کیس تھا اور میں ون کر گیا ہوں. سم ٹائمز وی لوز اے کیس, لیکن کلائنٹ کا کانفیڈینس ہم پر ہے, اور وہ کہتا ہے جی نفیر ملک صاحب آپ کی طرف سے کسر نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے نیکسٹ فیس میں نے آپ کو کیا دینی ہے, اپیل میں نے آپ سے ہی فائل کرانی ہے. سو سیٹسفیکشن آف دی کلائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, کیسے ضروری ہے, بیکاز جو کلائنٹ ہے اس کو ایٹ ٹائم قانون کا پتہ نہیں ہوتا, کورٹ انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا, ہم مختلف گمکس ہمارے پاس ہیں ٹو سیٹسفائی دیم. کیا کرنا چاہیے جو کہ ذرا تھوڑا سا مورلی بھی ٹھیک ہو, ادروائز ہم سمجھے کہ نہیں اٹ از ناٹ انریزنیبل. آن اے لائٹر نوٹ, یہ بڑی مزے کی بات ہے. میڈیکل پروفیشن بڑا مقدس پروفیشن ہے. میڈیکل پروفیشن میں یہ ہے کہ رات 2:30 بجے اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو گھر میں جو بھی ہے, ڈرائیور ہے, ماں ہے, باپ ہے, اس کو اٹھاتے ہیں, ہاسپٹل لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب جو لکھتے ہیں اس میڈیسن. جب وکیل کے پاس جانا ہے نا تو خاندان پورے کے سیانے افراد جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں, محلے کے بھی 2 جو بہت سمجھدار لوگ ہیں عقل مند لوگ ہیں, مشورہ لیتے ہیں ان سے. وہ مشورہ نہیں لیتے, وہ جا کے تو پہلے پورے کا پورا لا وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ایسے ہوگا تو پھر کیسے ہوگا. ٹھیک ہے,
पूरा लॉ जो साल हर साल हमने सीखा है वो आधे घंटे में सीखना चाहते हैं, राइट, ठीक है। उसके बाद वो आपसे एक गारंटी भी चाहते हैं, फिर वो ये भी फैसला हमारे हाथ में होगा, फिर वो ये भी पूछना चाहते हैं ये कितने महीनों में डिसाइड होगा। पाकिस्तान में कोई शख्स बता ही नहीं सकता कोई केस कब डिसाइड होगा। सही बात। एक दिन हम लोग हड़ताल पे होते हैं और ठीक हड़ताल पे होते हैं, दूसरे दिन जज साहब छुट्टी पर होते हैं, तीसरे दिन माल रोड वैसे ही ब्लॉक हुई होती है। सो बेसिकली वो टाइम फ्रेम भी चाह रहा होता है। सो सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट केस टू केस, फिर वक्त के साथ साथ रियाजत है किसी भी चीज़ में कर लें आहिस्ता आहिस्ता, फिर ये सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लाइंट ये है। बिल्कुल ठीक अब वो इसके साथ ही आपका दूसरा सवाल कि जी फिर जूनियर एसोसिएट्स, यस उनका राइट है, और उनका राइट है तो मेरी और आपकी ड्यूटी है। हम क्लाइंट को जब डील करते हैं, समटाइम्स क्लाइंट होते हैं आपसे अलहदगी में बात करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लाइंट की भी सही की समझनी है ना, और उनको आप अलहदा मिल लें। अदरवाइज जनरल डिस्कशन में आप एक दो एसोसिएट्स को साथ बैठा लें। लेकिन अगर आप 12 एसोसिएट्स को साथ बैठा के, क्लाइंट को सामने बैठा के उससे ये उगलवाना चाह रहे हैं और वो आपको ये बताने में झिझक महसूस कर रहा है कि वो जी डकैती करके आया है, मर्डर करके आया है, या क्या क्राइम करके आया है, तो वो आप देन यू आर नॉट एज सक्सेसफुल। राइट, ठीक है, ठीक है। वो आपसे अलहदगी में प्रिविलेज कम्युनिकेशन, वो आपसे अलहदगी में मिलना चाहता है, आप उसके साथ मीटिंग रद्द कर लें। वो जब चला जाए तो आप ऑन बोर्ड ले लें अपने एसोसिएट्स को, उनको आप कहें कि आपकी फैक्ट्स आप तक देख लें, आप रिसर्च कर लें, आप लॉ निकाल लें। तो इस तरह से आपने डिवीजन करके चीज़ों को प्रोसीड कर। अच्छा नफीस साहब, यू बीइंग अ टीचर आल्सो, आर्ट ऑफ एडवोकेसी की अगर हम बात करते हैं तो डोंट यू थिंक कि आप जब लॉ का जो है वो हमने टेन्योर 5 साल कर लिया है, दिस इज समथिंग जो कि लॉ कॉलेजेस में भी इस पे एम्फेसाइज करना चाहिए। लॉ मूड्स आपने शुरू किए, यू आर द पायनियर इन दैट एरिया आल्सो, जहां पे हम आर्ट ऑफ एडवोकेसी को बेहतर अच्छे स्किल्ड बच्चे फील्ड में भेज सकते हैं। डेफिनेटली वो एक अलग मौजू हो जाएगा। 5 साल का भी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, वक्त बता सकेगा ये एक फ़ैसला ठीक फ़ैसला था या ठीक फ़ैसला नहीं था। मेरी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं इसमें, कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, लेकिन मैं चीज़ों को बड़ नेगेटिव अंदाज में नहीं देखा करता। और इसको हम लोग बेहतर बना लेंगे 5 ईयर्स को, और पाकिस्तान बार कौंसिल जिस तरह चाहती है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह चाहती है, ज़ाहिर है वो भी बेटरमेंट चाहते हैं, हम भी बेटरमेंट चाहते हैं। सो एंड ऑफ द डे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आर्ट ऑफ एडवोकेसी में जिस तरह मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि नो दी फैक्ट्स, नो दी लॉ एंड नो दी जज। अब इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करनी होंगी हमें। जी। एक तो पंक्चुअलिटी है। ठीक है। मैंने जब वकालत शुरू की थी तो कुछ हाई कोर्ट के जज साहबान ऐसे थे, 8 बजे कोर्ट लगती थी और 8 बजे जब जज साहब एंटर होते थे तो आप भी मौजूद होते। हम अपनी घड़ियां ठीक करते थे जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम अपनी घड़ियां ठीक कर रहे होते थे कि 8 बज गए, जज साहब आ गए हैं। घड़ी गलत हो सकती है, जज साहब के टाइमिंग गलत नहीं हो सकते। जब जज साहब के टाइमिंग गलत नहीं है तो फिर वकील के टाइमिंग क्यों गलत है? वेरी ट्रू। सो पंक्चुअलिटी इसमें एक और भी चीज़ है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज ऑल्सो आर्ट ऑफ एडवोकेसी, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जरा कॉन्फिडेंशियलिटी इसको जरा डिटेल में मैं इसलिए कि एक जो क्लाइंट अटर्नी प्रिविलेज है, आप जो बात शेयर करते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाहर नहीं जाती। अब वकला में सामा दादर ये डेफिशिएंसी देखने में आ रही है कि क्लाइंट की बात सरेआम आप अपने दोस्तों में भी कर रहे होते हैं। बाकी ये एक एरिया है जहां पे फोकस करने की जरूरत है। यू आर वेरी राइट, आई एम विद यू। कानून शहादत ऑर्डर में स्पेसिफिकली प्रिविलेज कम्युनिकेशन में एक आर्टिकल या एक कानून जो है वो मौजूद है कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे कुछ बताया है, कन्फेस किया है, इकबाल जुर्म किया है, आई एम नॉट परमिटेड, आई कैन नॉट बी कंपेल्ड कि मुझे दुनिया का कोई शख्स या अदालत आके पूछे कि तुम कसम उठा के बताओ तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें क्या बताया था। दैट इज़ अ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी या कॉन्फिडेंस की बात मैं थोड़े और एंगल से करना चाह रहा हूँ, डिफरेंट एंगल से बात करना चाह रहा हूँ। वो बात ये है कि हमारे पास जब गुजरात से या दूर से कोई क्लाइंट आता है, उसी वक्त फ़ौरन बैठ के हम डिक्टेशन तो नहीं दे सकते रिट की, या हमने प्रेपरेशन भी करनी है। वो अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी हमारे पास छोड़ जाता है, वो ज़मानत के हम चरकों के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी छोड़ जाता है, वो खाली कागज़ों पे हमारा क्लर्क उससे साइन भी करवा लेता है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के ज़ुमरे में ये बातें भी आ जाएंगी कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करना है, उसकी बात बतानी
تو بات دور کی بات ہے نا, وہ تو کوئی اچھا پروفیشنل سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن یہ ساری اس کی جو ڈاکومنٹس یا اس کا جو خالی کاغذ پر سائن, اس کا کانفیڈنس, وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے, وہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ چیزیں آرٹ آف ایڈوکیسی میں ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں. آرٹ آف ایڈوکیسی جو ہے اس میں جو شوونزم ہے, اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی جاننا چاہوں گا کہ جو آج کا ٹرینڈ ہے کہ آپ کے پاس ایک V8 ہو, جس طرح ہمارے یہاں پہ گارڈز ہوں اس طرح 7-8 جونیئرز ہو, 2-3 گارڈز بھی ہوں, یہ ایک ٹینڈنسی جو اب بڑھتی جا رہی ہے. یہ ڈو یو تھنک یہ آرٹ آف ایڈوکیسی کا حصہ ہے, بیکاز ایڈوکیٹ کی پرسنالٹی کو یہ ڈسکرائب کرتی ہے. یہ ڈیفینیٹلی آرٹ آف ایڈوکیسی کا حصہ ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. جی جی. میرے پاس 2 سال پہلے ایک بیرسٹر صاحب ینگ آئے, تو ان کے پاس ایک لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی تھی. ہی بلانگس ٹو اے ویل آف فیملی. تو میں پہلے دن جب ان کو کورٹ میں ساتھ لے کے گیا تو ان کا سارا میری گاڑی میں آ جائیں. میں نے اس کو ایڈوائز کیا اینڈ آئی ایم ہیپی اس نے ایڈوائز مانی, اور آج وہ ہی از اے گڈ سکسیزفل لائر, انڈیپینڈنٹ لا فرم. میں نے کہا نہیں, یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ اس BMW پہ پہلے دن ہائی کورٹ جاؤ. یہ تو آپ امپریشن دے رہے ہو کہ آپ کے باپ نے آپ کو دی ہے. پہلے آپ نے پیدل جانا ہے, کچھ عرصے کے بعد پرانی گاڑی پہ نظر آنا ہے, چھوٹی مہران سے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس ساری گاڑی ہے, گھر میں رکھے, رائٹ, گھر میں رکھے. ٹھیک ہے, آج مجھ سے صحیح آرٹ ٹو آرٹ بات کرنے دے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرانی گاڑی میں جانا ہے, اس کے بعد پھر ہونڈا کرولا میں جانا ہے, اور اس کے بعد پھر اینڈ آف دی ڈے V8 مارک یا آپ نے BMW پہ جانا ہے. لیٹ دا گیو اے سائلنٹ میسج کہ آپ پروفیشن میں ترقی کر رہے ہیں. پہلے دن آپ V8 پہ چلے گئے, آپ ایک سیڑھی چڑھ کے اوپر آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یو ٹوک این فاسٹ ایلیویٹر ایکچولی. ضرور بتانا سلور سپون کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. ویری ٹرو. جہاں تک آرٹ آف ایڈوکیسی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ میں یہ نہ کہوں کہ یہ دنیا کا مشکل ترین پروفیشن ہے. میں سب پروفیشن کی رسپیکٹ کرتا ہوں, انجینئرز, ڈاکٹر, ٹیچر, آرکیٹیکٹس, لیکن دنیا کا یہ سب سے مشکل ترین پروفیشن ہے. کیوں؟ یہ واحد پروفیشن ہے الماس جوندہ جس میں پبلکلی ڈیمانسٹریشن ہے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ یہ واحد پروفیشن ہے جہاں آپ کی ڈیمانسٹریشن آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہے. رائٹ. کیسے؟ ٹھیک ہے کہ میں اگر ہائی کورٹ میں اپیئر ہو رہا ہوں بیفور دی فل بینچ, آنریبل ججز 3 یا 5 یا 7 بیٹھے ہیں, وہ میرے سے پڑھے لکھے زیادہ ہیں. پیچھے 50 وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اب میں کھڑا آرگو کر رہا ہوں, میں وہاں لا غلط کوٹ کرنا تو دور کی بات, میں لا کا ایک ٹرمنالوجی کو غلط پروننسیٹ کر دوں گا تو آپ مذاق پچھو حادثہ پہ جانا ہے اور انہوں نے سمائل پاس کرنی ہے, کلائنٹ ساتھ کھڑا ہے, اور اگر کسی جج صاحب نے کہہ دیا کہ ملک صاحب آپ نے کیس پرپیئر نہیں کیا ہوا, then you had it. باہر نکلے کلائنٹ نہیں کرنا میرا لفافہ دینے میں. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا چیلنجنگ ہے, جو باقی پروفیشن کے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے, وہ بے شمار اور چیزوں پہ. لیکن میں کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا, کرکس ہے میری بات سن. جی جی الماس, میں کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا. ڈاکٹر صاحب ہیں, مقدس پروفیشن ہے, میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے, وہ بند کمرے میں ہارٹ کا آپریشن کر رہا ہے. Who is monitoring? نہیں کوئی بھی نہیں. بلڈ پریشر چیک کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, ٹھیک نہیں کر رہا, باہر جا کے اس نے ہارٹ کا آپریشن کر کے یہی لوگوں کو کہنا ہے جی اللہ کو یہی منظور تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سو باقی سارے پروفیشن صرف جو ہیں وہ 1 to 1 ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروفیشن ایسا ہے پبلکلی ڈیمانسٹریشن, اور اپنی فیلڈ میں اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں اور زیادہ کمپیٹنٹ لوگوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن. مجھے کہہ کے بتائیں کہ اس کے علاوہ کون سا پروفیشن ہے جہاں پبلکلی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے. ویری رائٹ. اس فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ اپنی فیلڈ کا سب کچھ پتا ہو, یعنی سارے لاز کا پتا ہو, رائٹ, اور باقی ساری فیلڈز کا تھوڑا تھوڑا پتا ہو. کیسے؟ میں اگر ہینڈ رائٹنگ کی لاز, ہینڈ رائٹنگ کے فیلڈ یا ایجوکیشن کو اس سے زیادہ بہتر نہیں سمجھتا تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ پر جانا نہیں کر سکوں گا. میڈیکل فیلڈ کو زیادہ نہیں سمجھتا تو پھر میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر صاحب پر جرا نہیں کر سکتا. ویری ٹرو. ہینڈ رائٹنگ والے پر جرا نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو آپ نے ساری فیلڈ کا, یو نیڈ ٹو بی جیک آف آل ٹرکس. اس میں پوری کی پوری فٹ ورک انوالو ہے, ایکٹنگ انوالو ہے, ایکٹنگ ان اے پازیٹیو سینس بات کر رہا ہوں. اس میں آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی ہے, اس میں اسٹریس اینڈ پازز بھی ہیں, اس میں کس ورڈ کے اوپر کتنا اسٹریس کرنا ہے, کس پہ رکاوٹ کرنا ہے, اس میں آپ کا فٹ ورک بھی انوالو ہے, اس میں دنیا کی ہر فیلڈ کا ذرا ذرا انوالو ہے. اٹ از سچ اے ونڈرفل پروفیشن, دی پروفیشن آف بلیک کوٹ.
डेफिनेटली, और हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना चाहिए, और एक्टिंग भी इन्वॉल्व है। ये वो तमाम आर्ट हैं जो मिलके एक अच्छा वकील बनाते हैं। आपको अपना स्किल बेहतर करने के लिए डेफिनेटली इन तमाम चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए। वॉच आवर प्रोग्राम एंड यू विल डेफिनेटली लाइक टू वॉच इट अगेन। रीजन बीइंग कि बेशुमार अच्छी बातें आज हमने नफीर मलिक साहब से सीखी टू बी अ गुड अटर्नी। थैंक यू वेरी मच।